السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ریڈرز، ایپیسوڈ میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جو پہلے ایپیسوڈ 21 پارٹ 1 اور پارٹ 2 اپلوڈ ہوئے ہیں، وہ صرف ایپیسوڈ 21 ہی نہیں ہے بلکہ 22 بھی ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 23۔ شہریار اکیلا گھر پر بیٹھا ہوا امی اور دعا کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک گیٹ پر بیل بجی۔ شہریار اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ بیل کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر گیا۔ اس نے دیکھا کہ گارڈ ایک خاکی رنگ کا لفافہ پکڑے اندر آ رہا تھا۔ یہ کیا لائے ہو تم؟ شہریار نے حیرانگی سے اس لفافے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں صاحب، ٹاکیا دے کر گیا ہے۔ شہریار نے گارڈ سے وہ لفافہ پکڑا اور اسے کھولتا ہوا وہ ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا۔ صوفے پر بیٹھ کر شہریار نے جب ان کاغذات کو پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے غصے سے ان کاغذات کو سامنے ٹیبل پر پھینک کر مارا۔ اف میرے اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے فوراً دعا کو کال کی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ جلدی گھر پہنچو۔ کیا ہوا شہریار؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دعا نے کہا۔ میں نے کہا جلدی گھر پہنچو۔ شہریار نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ دعا نے شہریار کو دوبارہ کال کی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ کیا کہہ رہا تھا شہریار؟ امی نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں امی، کہہ رہا تھا جلدی گھر پہنچو۔ پلیز ذرا جلدی گاڑی چلائیں، دعا نے ڈرائیور سے کہا۔ امی اور دعا کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں دونوں بھائیوں میں پھر سے جھگڑا نہ ہوا ہو۔ یہ تھا تھوڑا سا ایپیسوڈ نمبر 22 کا پارٹ، اور اب ہم پڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 23۔ دعا اور امی جب گھر پہنچی تو دیکھا شہریار ٹی وی لاؤنج میں یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ کیا ہوا شہریار؟ دعا نے بھاگتے ہوئے شہریار کے پاس جا کر کہا۔ شہریار نے دعا کو وہ پیپرز پکڑا دیے۔ کیا ہے یہ؟ امی نے ان پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا نے جب وہ پیپرز پڑھے تو اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ ان پیپرز کو پکڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار، یہ کیا ہو گیا ہے؟ بھابھی نے ایسا کیوں کیا؟ دعا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ دعا نے ٹیبل پر وہ پیپرز رکھ دیے۔ یہ لیں امی اور دیکھ لیں، یہ ہوا ہے۔ آپ کی اور بھائی کی دلی مراد پوری ہو گئی ہے، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی نے وہ پیپرز پڑھے اور ٹیبل پر رکھ دیے۔ یہ فیصلہ یہ شال کا اپنا ہے۔ میرے بیٹے نے ابھی تک اسے چھوڑنے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ خود ہی احمد شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور ویسے بھی اس نے کون سی خوشیاں دی تھی میرے بیٹے کو جو وہ اسے اب اپنے ساتھ رکھتا۔ اچھا ہوا اس نے جلدی فیصلہ کر لیا۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دعا اور شہریار کو امی کی باتوں پر بہت غصہ آیا مگر دونوں چپ رہے۔ شہریار، مجھے بھابھی کے پاس لے چلو پلیز، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دعا، یہ بھابھی کی زندگی ہے اور تم بھی جانتی ہو بھائی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر وہ کیسے یہ سب جانتے ہوئے ان کے ساتھ رہتی، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ بھائی اب اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ بھائی جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بھابھی اور ان کے گھر والے اچھے سے جانتے ہیں، وہ کیسے اپنی بیٹی کو ایسے مرد کے ساتھ رہنے دیتے۔ شہریار نے افسردگی سے کہا۔ میں جانتی ہوں سب شہریار، مگر مجھے آج ہی بھابھی سے ملنا ہے، دعا نے اداس لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر شہریار اداس ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دعا فوراً شہریار کے پیچھے گئی۔ شہریار، تم نے تو پوچھا بھی نہیں کہ حیا کے گھر کیا بات ہوئی، دعا نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا، میں یہ پیپرز دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں تو اتنا خوش تھا، تم لوگوں کا شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب تم آؤ اور آ کر مجھے خوشخبری دو، مگر تمہارے آنے سے پہلے یہ بری خبر مل گئی۔ اب تم خوشخبری سن کر جھوم اٹھو گے، دعا نے شہریار کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہوئی؟ حیا کے گھر، اس کے گھر والوں نے کیا کہا؟ مان گئے ہیں کیا وہ؟ شہریار نے کہا۔ نہیں شہریار، انہوں نے انکار کر دیا ہے، دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ابھی تو تم مجھے بول رہی تھی کہ خوشخبری لے کر آئی ہو، شہریار نے حیرانگی سے اس دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اصل میں تم اس وقت پریشان تھے اس لیے میں نے یہ سب بولا تھا، دعا نے شہریار کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ دعا، ابھی تم باہر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور اب تمہیں مذاق سوج رہا ہے، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔
شہریار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دعا پلیز مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اچھا نا، سوری، یہاں دیکھو میری طرف، دعا نے شہریار کا منہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے بولو اب، شہریار نے منہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ مان گئے ہیں حیا کے گھر والے؟ اور کیا لڑکی پسند کی ہے تم نے میرے بھائی؟ میں تو اسے تکتی ہی رہ گئی، دعا نے کہا۔ کیا واقعی وہ مان گئے ہیں؟ اور آخر پسند کس کی ہے؟ تمہارے شہریار بھائی کی، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب وہ لوگ آئیں گے ہمارے گھر، دعا نے جواب دیا۔ کب آئیں گے وہ لوگ؟ مگر اس مسئلے کا کیا کرنا ہے؟ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا ہوں، شہریار نے کہا۔ بھائی کہاں ہیں؟ ان سے بات کرو، انہیں بتاؤ یہ سب۔ میرا تو دل کر رہا ہے میں اس گھر سے ہی نکل کر کہیں چلی جاؤں، ہر روز ایک نئی ٹینشن، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں آفس جا رہا ہوں دعا، یہ کہہ کر شہریار فوراً چلا گیا۔ دعا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یشال نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ احمد شاہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت اس کے ذہن سے ہی نہیں نکل رہا تھا۔ احمد شاہ کو یشال سے محبت نہیں تھی، مگر یشال کو اس سے کہیں نہ کہیں محبت ہو گئی تھی۔ مگر احمد شاہ نے کبھی اس کی طرف دھیان دینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ احمد شاہ کا راتوں راتوں انتظار کرنا، صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانا، آفس کے لیے کپڑے نکال کر رکھنا، سب اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مخلص بیوی بن کر رہ رہی تھی، مگر اس نے بے وفائی کرنے میں حد پار کر دی۔ یشال کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ صبح سے ایک بار بھی تم نے ارہا کو نہیں پکڑا، اس کا کیا قصور ہے؟ امی نے یشال سے کہا۔ امی مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا دل نہیں کر رہا کسی سے بھی بات کرنے کو، یشال نے اداس لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں یشال، یہ وقت بہت اذیت ناک ہے تمہارے لیے، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ یشال امی کے گلے سے لپک کر رونے لگی۔ یشال بیٹا خود کو سنبھالو، ایسے تو تم خود کو بیمار کر لو گی۔ امی میرے ذہن سے اس انسان کے ساتھ گزارا ہوا وقت نہیں جا رہا، یشال نے روتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں یشال، یہ وقت آسان نہیں ہے تمہارے لیے، مگر بیٹا تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ تمہاری چھوٹی بیٹی ہے جس کا خیال تمہیں خود رکھنا ہے۔ اتنے میں ارا کی رونے کی آواز آنے لگی۔ امی اسے بھی یشال کے پاس لے آئی۔ دیکھو یشال، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ امی نے ارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یشال نے ارا کو پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی۔ میری پیاری سی جان، میری ننھی سی جان۔ ارا نے بھی اپنی ماں کے پاس جاتے ہی رونا بند کر دیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد شاہ جلدی چلو اندر، پہلے ہی تم بہت لیٹ آئے ہو، مولوی صاحب کافی دیر سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، احمد شاہ کے دوست نے کہا۔ ہاں یار چلو چلو، ٹریفک میں پھنس گئے تھے ہم لوگ۔ احمد شاہ، وانیا اور مہوش اندر ہال میں داخل ہوئے تو سامنے مولوی صاحب اور احمد شاہ کے کچھ دوست ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد شاہ مولوی صاحب سے ملا اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہوش اور وانیا بھی ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، احمد شاہ نے وانیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو احمد شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح شروع کیا، احمد شاہ کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا تو شہریار کی کال آ رہی تھی۔ احمد شاہ نے اسی وقت موبائل پاور آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ احمد شاہ، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 50,000 وانیا رزاق سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، احمد شاہ نے مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر کہا۔ وانیا رزاق، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 50,000 احمد شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، وانیا نے بھی مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر کہا۔ مبارک ہو مبارک ہو، احمد شاہ کے دوستوں نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری بہن، مہوش نے وانیا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد احمد شاہ نے وانیا اور مہوش کو گاڑی میں بٹھایا، مہوش کو اس کے گھر چھوڑا اور وانیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کے لیے نکل گیا۔ شہریار نے احمد شاہ کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملا اور اس نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا تھا۔ شہریار غصے سے گھر کی طرف نکل گیا۔ احمد شاہ جب وانیا کو گھر لے کر گیا تو دعا اور امی اپنے اپنے کمرے میں تھیں۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی احمد شاہ نے امی کو آواز دی۔ وانیا تو احمد شاہ کا خوبصورت گھر ہی تکتی رہ گئی تھی۔
امی اپنے کمرے سے نکل کر آئیں۔ یہ کون ہے احمد شاہ؟ امی وانیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ احمد شاہ نے وانیہ کا ہاتھ پکڑا اور امی کے قریب لے گیا۔ امی، یہ میری بیوی وانیہ احمد شاہ ہے اور آپ کی بہو جو اب اس گھر میں آپ کے ساتھ رہے گی۔ احمد شاہ، تم جانتے بھی ہو یہ کیا کیا ہے تم نے؟ دعا اور شہریار کیا تماشا لگائیں گے اب تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امی، آپ ان کی فکر نہیں کریں، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ آپ اپنی بہو کو اس کمرے میں لے جائیں، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر احمد شاہ باہر چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں احمد شاہ کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں، امی نے وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی جب اسے احمد شاہ کے کمرے میں لے گئیں تو وانیہ نے دیکھا کمرے میں یہ شال اور احمد شاہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا تو دماغ وہاں ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ یہ تصویریں دیکھ کر جل بھن اٹھی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر چلی گئیں اور اب انہیں بس یہی ڈر تھا کہ دعا اور شہریار اس لڑکی کو اس گھر میں دیکھ کر نہ جانے کیا ہنگامہ کھڑا کریں گے۔ وانیہ نے ساری تصویریں اتار کر ایک طرف رکھ دیں۔ یہ شال کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وانیہ نے تمسکرانہ انداز میں کہا کہ اب احمد شاہ صرف وانیہ کا ہے اور میں تمہیں اس کی زندگی میں سے ایسے نکالوں گی جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکالتے ہیں۔ یہ کہہ کر وانیہ ہنسنے لگی اور اس تصویر کو بھی دوسری تصویروں کے اوپر پھینک دیا۔ وانیہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی احمد شاہ کے کمرے میں، چیزوں کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ اور انہیں ایسے ہاتھ لگا رہی تھی جیسے اس نے یہ سب چیزیں پہلی بار دیکھی ہوں۔ وانیہ کہاں پر ہے امی؟ احمد شاہ نے امی سے کہا۔ احمد شاہ کی آواز سنتے ہی وانیہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایسے بن گئی جیسے اس جیسی کوئی معصوم ہے ہی نہیں۔ میں اسے تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں ابھی۔ احمد شاہ بھی فوراً کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر احمد شاہ وانیہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ وانیہ بھی باقی سے اس کے قریب ہوئی۔ ان کے درمیان تو سب کچھ پہلے ہی ہو چکا تھا، تو اب شرم کیسی؟ رات گزرتی گئی اور احمد شاہ اس کے ساتھ دنیا جہاں بلاتا چلا گیا۔ وانیہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، اسے یہ تک خیال نہیں تھا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے۔ احمد شاہ یہ شال سے پوری رات بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا رہا تھا۔ گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز تھی تو امی فوراً اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئیں۔ لگتا ہے شہریار آ گیا ہے۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ امی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شہریار غصے میں بھرا اندر ٹی وی لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی کب آئے ہیں گھر؟ میں پاگلوں کی طرح رات کے وقت انہیں کبھی یہاں کبھی وہاں تلاش کر رہا تھا اور وہ جناب گھر میں گھسے ہیں۔ وہ نہیں آیا گھر پر شہریار، وہ شاید کہیں آفس کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور اب تم بھی جا کر سو جاؤ، امی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ امی چاہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی تماشا نہ لگے، مگر امی اس بات کو کب تک چھپاتی۔ شہریار امی کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امی، بھائی کی گاڑی تو باہر گیراج میں کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر شہریار احمد شاہ کے کمرے کی طرف گیا۔ شہریار رکو، میری بات سنو۔ امی شہریار کے پیچھے گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی مگر شہریار نے احمد شاہ کے کمرے کے دروازے کو دھکا مارا مگر دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولیں بھائی، شہریار نے دروازے کو دھکا مارتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کو شہریار کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ کون ہے احمد شاہ؟ وانیہ نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے غصے سے دروازہ کھولا اور شہریار کی طرف گھورنے لگا۔ کیا آدھی رات کو تم نے یہ تماشا لگا رکھا ہے؟ احمد شاہ نے شہریار کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تماشا تو آپ نے لگا رکھا ہے بھائی۔ اتنے میں دعا اپنے کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ رات کے اس وقت بھی آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے کیا؟ شہریار، دعا، چلو دونوں اپنے کمرے میں، امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی، آپ نے بھائی کو بتایا نہیں کہ بھابھی نے خلا کے پیپرز بھجوا دیے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے شہریار کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر کمرے میں بیٹھی وانی یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ دعا نے پیپرز لا کر احمد شاہ کے ہاتھوں میں دے دیے۔ یہ لیں پیپرز اور کریں ان پر سائن، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھے خلا کے پیپرز بھیجے، دیکھو اب میں کیسے اسے تڑپاتا ہوں، کیسے کورٹ کے چکر لگواتا ہوں، احمد شاہ نے پیپرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار نے احمد شاہ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ چاہتے کیا ہیں آپ آخر؟ شہریار نے احمد شاہ کو دھکا دیا تو وہ اپنے کمرے میں سامنے کرسی پر جا گرا۔ شہریار اندر کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر وانیہ نائٹ سوٹ پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہریار اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔
چلے جاؤ یہاں سے۔ احمد شاہ نے اٹھ کر شہریار کو دھکا دیتے ہوئے کہا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہریار کمرے سے باہر گیا اور امی سے جا کر کہا کہ اسی لیے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ بھائی گھر پر نہیں ہے۔ دعا فوراً احمد شاہ کے کمرے میں گئی اور وانیہ کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ عورت ہمارے گھر میں ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دعا نے تلخ لہجے میں کہا، اٹھو یہاں سے، نکلو ہمارے گھر سے۔ دعا نے وانیہ کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ آگے بڑھا اور دعا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم ہوتی کون ہو اسے یہ کہنے والی؟ شہریار کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے احمد شاہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور دعا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گیا۔ دعا اب تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی۔ شہریار دعا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ یہ اس گھر میں تم دونوں کی آخری رات ہے۔ کل سے یا تم اس گھر میں رہو گے یا ہم اس گھر میں رہیں گے۔ یہ کہہ کر شہریار وہاں سے چلا گیا۔ بس لگا لیا تماشا تم نے، مل گیا سکون تمہیں۔ یہ کہہ کر امی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات برباد کر دی انہوں نے ہماری، احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ اس لیے لے کر آئے تھے تم مجھے یہاں کہ سب مل کر مجھے ذلیل کریں، وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے میری جان، تم کیوں پریشان ہوتی ہو میرے ہوتے ہوئے؟ میں ہوں نا، سب سے لڑ لوں گا تمہارے لیے، احمد شاہ نے وانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور صبح ہوتے ہی تم ان پیپرز پر سائن کرو گے احمد شاہ۔ اچھا نا میری جان، کم از کم آج کی رات تو یہ سب باتیں نہ کرو، احمد شاہ نے وانیہ کو چومتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کو بس اپنے مزے لینے کا پتہ تھا، باقی اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ تو کیسی لگی آج کی آپ کو میگا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اور اب کوشش کر رہے ہیں ہم کہ دن میں 2 یا 3 ویڈیوز ضرور آیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔